اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34۔ ترجمہ ہے انما بے شک جزاء الذین یہی سزا ہے ان لوگوں کی یحاربون اللہ جو لڑتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون فی الارض فسادا اور دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہوئے ان یقتلوا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے او یسلبوا یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ان کے پیر مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں او ینفوا من الارض یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی، ولہم فی الآخرۃ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، بڑی سزا ہے۔ الا الذین مگر وہ لوگ جو تابوا توبہ کر لی یا اللہ سے رجوع کر لیا من قبل ان تقدروا علیہم اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فعلموا تو اچھی طرح جان لو ان اللہ غفور رحیم کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ان دو آیتوں میں جو جرائم مسلمانوں سے سرزد ہو جاتے ہیں ان جرائم کی سزا کے بارے میں بیان ہے، بلکہ ایک مخصوص جرم کے بارے میں بیان ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جرائم کی سزائیں جو ہیں وہ 3 اقسام کی ہیں شریعت میں، جس میں سے 2 اقسام کی سزاؤں کی وضاحت قرآن مجید نے خود کی ہے، اور تیسری قسم کی جو سزائیں ہیں وہ اسلامی حکومت کے جو قاضی ہیں ان پر چھوڑ دی ہے۔ تو پہلی سزا کی جو تقسیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کا حق غالب ہے، جس کو ہم حد کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے حدود۔ اور دوسری جو سزا کی تقسیم ہے اس میں حقوق العباد غالب ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قصاص۔ اور تیسری تقسیم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تعزیرات، یا انگریزی زبان میں پینلٹیز یا پنشمنٹس۔ تو حدود کا اور قصاص کے جو سزائیں ہیں وہ قرآن مجید نے خود طے کی ہیں، اور تعزیراتی جو سزائیں ہیں وہ قاضی پر، اسلامی حکومت کے قاضی پر، یعنی ایسے شخص پر جس کو قرآن حدیث کا مکمل علم ہے اور فقہ کا مکمل علم ہے، وہ قاضی ہو تو وہ تعزیرات میں سزائیں جاری کر سکتا ہے، یعنی باقی جتنے جرائم ہیں ان کی سزائیں تعزیرات میں آئیں گی۔ تو اس سزا بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ اس جیسا اسلوب کسی بھی قانون کی کتاب میں نہیں ہے۔ عام طور پہ جو حکومتوں کے قانون کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں قوانین بنا دیے جاتے ہیں، اور پولیس یا دوسرے اہلکار سے ان قوانین کی پابندی کرائی جاتی ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجرموں کو، بلکہ ہر قسم کے مجرم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ شخص جو ہے توبہ کر لے تاکہ جنت میں جو ہے اونچا درجہ حاصل کرے، یہ شخص جو ہے اسلام قبول کر لے تاکہ جنت کا حقدار بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ سزائیں بھی سناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ شانہ یہ ترغیب بھی دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ توبہ کر لو گے تو میں بہت بخشنے والا بہت مہربان ہوں۔ یہ قرآن مجید کا بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ اسلوب ہے، اور اس کی جو ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کتنے بخشنے والے، کتنے مہربان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو کوئی جبریہ سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، بلکہ ہمارے اپنے ہی کرتوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں، تاکہ آگے لوگ جو ہے سزا کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے گناہوں سے اجتناب کریں۔ صرف اس لیے اللہ نے ہمیں سزائیں دی ہیں، اور تاکہ ہمارے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں اور ہم جنت میں جانے کے حقدار ہو جائیں، اس لیے سزائیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ
جو ہے توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے۔ اب اس میں جو پہلی تقسیم ہے اس کو ہم حد کہتے ہیں، حدود۔ تو حدود 5 قسم کے جو ہیں وہ 6 قسم کی سزائیں جو ہیں وہ حدود میں آتی ہیں۔ ایک تو ڈاکہ یا بغاوت کرنا، یہ جو جیسے راستے میں ڈاکو ہوتے ہیں اور جو باغی ہوتے ہیں حکومت کے قانون کے، انہوں نے اپنے گروہ بنائے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے چوری ہے، تیسرا جو ہے زنا ہے، چوتھا جو ہے وہ تہمت زنا ہے، پانچواں جو ہے وہ شراب پینا ہے، اور چھٹا جو ہے ارتداد ہے، یعنی اسلام چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں نعوذ باللہ داخل ہو جانا۔ تو یہ 6 سزائیں ہیں جو کہ حدود کی سزائیں ہیں، اور حدود کی سزاؤں میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتی، چاہے صاحب حق اپنا حق معاف بھی کر دے۔ مثلا کسی کے ہاں چوری ہوئی ہے تو وہ کہے کہ جی میں معاف کرتا ہوں، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو حدود کی جو سزائیں ہیں اس کے اندر کسی کو حق نہیں ہے کہ کمی بیشی کرے، چاہے وہ بڑے سے بڑا قاضی ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سزا کو معاف کروائے یا معاف کرے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ بدلتے زمانے کے ساتھ ان قوانین کو تبدیل کر دے، ورنہ بہت بڑا فتنہ اور فساد اور بہت بڑا گناہ ہم سب کے سر پہ آ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ حقوق اللہ میں جو چیزیں غالب ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں، اس میں حد ہر حال میں جاری کی جائے گی۔ بے شک جو ہے صاحب حق اپنا حق معاف کر دے، ہاں اگر بندہ توبہ کر لے تو آخرت میں اس کی سزا جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، لیکن دنیا میں سزا پھر بھی اس کو دینی پڑے گی۔ اور دوسری جو تقسیم ہے وہ قصاص کی ہے۔ تو قصاص میں اللہ تعالیٰ شانہ نے نرمی والا معاملہ کیا ہے، اور وہ یعنی جو خون کے بدلے خون، قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل اور زخم کے بدلے زخم۔ تو کوئی برابری کرنا چاہے برابری بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو قصاص کے اندر جو ہے معافی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اور تیسری جو سزا کی تقسیم ہے وہ تعزیرات ہے، جیسے پہلے بات ہو چکی۔ تو اس کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، اور جو بڑے بڑے قاضی گزرے ہیں پرانے زمانوں میں، انہوں نے اس کے قوانین جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ ان قصاص اور حدود کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں ان سب کی سزا تعزیراتی سزائیں ہوتی ہیں۔ وہ ہلکی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سخت بھی ہو سکتی ہیں، وہ معتدل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ قاضی جس کے پاس پورے اسلام کا علم ہو، یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنی سزا دیتا ہے، تاکہ اگلے بندوں کو جو ہے وہ تنبیہ ہو جائے کہ بھئی اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں سزا ہوگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی انسان کو، یعنی ہر انسان کے لیے نرمی سے بات سمجھنا ممکن نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سزائیں نازل نہ کرتے۔ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تکبر میں، گھمنڈ میں صحیح بات سنتے نہیں ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں اتاری ہیں۔ اب آیت کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا بدلہ جو یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو لڑنے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے نشاندہی ہوتی ہے ان ڈاکوؤں کی طرف یا ان باغیوں کی طرف جنہوں نے گروہ بنا رکھے ہیں، راستوں میں بندوں کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا کسی گاؤں میں جا کے جو ہے نا فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ جتنے بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ عورتوں کی عزت جو ہے اس کو لوٹ لیں، چاہے وہ تنگ کریں، چاہے وہ کسی کو جو ہے پریشان کریں، چاہے وہ کسی کا کھانا بند کر دیں، کسی کو جو ہے وہ نظر بند کر دیں، چاہے قتل کر دیں، ہر ایک کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جو ہے قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے، یا ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے ان کے پیر کاٹے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ 4 سزائیں جو ہیں ان لوگوں کے لیے تجویز ہیں، اور ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس کو آپ سولی چڑھائیں گے، اور سولی چڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سولی چڑھا دیں گے اور پھر نیزے سے اس کا پیٹ چاک کریں گے، جو کہ بہت سخت سزا ہے۔ اگر کسی شخص نے، ڈاکو نے صرف قتل کیا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی شخص نے صرف مال لوٹا ہے تو مال لوٹنے کے لیے سزا یہ ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹا جائے گا۔ اور اگر اس نے نہ مال لوٹا ہے نہ قتل کیا ہے بلکہ صرف ڈرایا ہے تو پھر ایسے شخص کو جلا وطن کیا جائے گا۔ اب اگر ڈاکوؤں کا کوئی گروہ ہے اور اس نے اس طرح کے جرائم کیے ہیں تو اب ایک قاعدہ یہ ہے کہ سب کے اوپر وہ سزا جاری کی جائے گی۔ مثلا یہ ہے کہ اگر اس میں سے ڈاکوؤں کے گروہ میں سے 10 لوگ ہیں اور ان میں سے 5 لوگوں نے جو ہے وہ مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا اور 5 لوگوں نے کچھ نہیں کیا،
تو سولی چڑھانے کی جو سزا ہے وہ 10 کے 10 کو دی جائے گی، کیونکہ باقی جو 5 تھے وہ معاون تھے پہلے 5 کے جنہوں نے گناہ کیا، تو پورے کے پورے گروہ کو سزا دی جائے گی، جو بھی سزا ان کے لیے مقرر کی جائے گی۔ اور اس میں یہ وقت کے قاضی کے اوپر ہے کہ ممکن ہے ایسا ہو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ ممکن ایسا ہو کہ مختلف ڈاکوؤں کے گروہ کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف کام کیے ہوں، مثلا کسی نے جو ہے مال بھی لوٹا ہو، قتل بھی کیا ہو، کسی نے صرف مال لوٹا ہو، اور کسی نے جو ہے نا وہ صرف قتل کیا ہو، کسی نے صرف ڈرایا ہو۔ تو جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کے حساب سے اس کو یا اور لوگوں کو جنہوں نے وہ گناہ کیے وہ سزا اس کی جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ہی گناہ کیا ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ 10 میں سے 5 لوگوں نے مال بھی لوٹا، قتل بھی کیا، تو پھر پورے کے پورے گروہ پہ جو ہے وہ سزا جو ہے وہ لاگو کی جائے گی۔ تو ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے یہ بتائی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ینفعوا من الارض کا مطلب ہے جلا وطن کرنا۔ تو جلا وطن کرنے کا جو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جلا وطن کہاں پر کرنا ہے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دیں، کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نظر بند کر دیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، کیونکہ اگر آپ اس کو دوسرے شہر میں بھیجیں گے تو دوسروں کے لیے جو ہے وہ سبق نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اس شہر میں جا کے دوبارہ سے غلط کام کرنا شروع کر دے اور مسائل کرنا شروع کر دے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر حدود کی جو سزائیں ہیں چونکہ وہ بڑی سخت ہیں، تو اس میں شرائط کی پابندی بڑی سخت ہے۔ اگر ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو سزا جاری نہیں ہو سکتی۔ مثلا زنا میں 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اگر 3 گواہ ہیں تو اس میں سزا حد جاری نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجرم کو کھلی چھوٹ دے دیں۔ پھر کچھ نہ کچھ قاضی کی ذمہ داری ہے کہ تعزیراتی سزا دی جائے، مثلا کچھ کوڑوں کی سزا سنا دے تاکہ اگلے بندے کو تنبیہ ہو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ، یعنی یہ تو دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب الگ ہے۔ ہاں، آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ الا الذین تابوا، اگر تم نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، الا الذین تابوا یعنی یہ جو ڈاکوؤں اور باغیوں کا جو گناہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ ایک چیز میں بس استثناء یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ڈاکوؤں کے گروہ نے توبہ کر لی ان کے پکڑے جانے سے پہلے، انہوں نے توبہ کر لی پکڑے جانے سے پہلے، تو پھر ان پر حد جاری نہیں ہوگی، ورنہ اگر قاضی سزا سنا دے کسی بھی حد کی اور اس کے بعد جو ہے ڈاکو یا جو بھی زانی ہے یا چور ہے وہ توبہ کر لے تو حد جاری ہونے سے یہ توبہ کافی نہیں ہوگی۔ صرف اللہ تعالیٰ شانہ نے ڈاکوؤں یا باغیوں کو یہ چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں یعنی کہ پکڑے جانے سے پہلے، تو ضرور بالضرور ان کی حد جاری نہیں ہوگی اور ان کا آخرت میں گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور غالباً ایک اور خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایسے واقعات پیش آئے کہ جنہوں نے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی تو ان پر حد جاری نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بنیادی طور کے اوپر یہ جان لو کہ میں غفور الرحیم ہی ہوں، یعنی کہ میرا مقصد تم لوگوں کو سزائیں دینا نہیں ہے، جو سزائیں تمہیں مل رہی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن میرا مقصد سزائیں دینا نہیں ہے، تو میں غفور الرحیم ہوں، تو توبہ کر لو، میری طرف پلٹ جاؤ۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ اس بات کو سن کے اور اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور ڈر ڈر کے زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں قبر میں دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔